سب اس روح کے باعث ممکن ہوا جو خدا نے چراغ کے طور پر انسان میں ڈالا ہے، لیکن اس انسان میں جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک شرط آ جاتی ہے کہ اس چراغ کو روشنی ملتی ہے، اس چراغ سے کرنیں نکل سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، اور جیسے سورج سے چاند روشنی لیتا ہے۔ اس کے لیے شرط، ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا لگاؤ بنائیں، اس کے ساتھ اپنا پیار بڑھائیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بائبل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ خدا نے انسان کی طرف ہاتھ بڑھایا، انسان اس سے دور ہی بھاگتا رہا، اور جس نے خدا کی طرف ہاتھ بڑھایا اس نے اسے اٹھا لیا۔ بہت سی ایسی مثالیں بائبل میں ملتی ہیں جو بڑی پیار محبت کے ساتھ خدا کی طرف بڑھے، انہیں زمین کے اوپر کسی طرح کے دکھ مصیبت یا ان کو کسی طرح کا ضرر نہیں پہنچنے دیا گیا، اور انہیں خدا نے قبول کیا۔ تو خدا کی چینج کے کرشمے، اس کے معجزات ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم ان سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو سچے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھے انہیں اس نے ہرگز نہیں ٹکرایا۔ تو یہاں شرط ہے، جو خدا سے محبت کرتے ہیں ان کے چراغوں میں روشنی، اور ان کے چراغوں میں روشنی ہے تو ان کی کرنیں دوسروں تک جاتی ہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ اب یہ نہ سوچیں کہ ہم اگر منادی اپنوں میں کھڑے ہو کر منادی کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، تو کیا یہ کافی ہے؟ دوسرے وہ ہیں جو غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر آ کر کہیں کہ یہاں تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو خدا کا ارادہ اور اس کی چاہت یہ ہے کہ ہم اگر اس کا نور لیتے ہیں، اس سے محبت کر کے اس کا نور اور اس کی چمک اپنے اندر لیتے ہیں، تو وہ دوسروں کو پتہ چلے۔ ہمارے بھائی اسلم شاہین اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ مجھے مسیحیوں نے متاثر نہیں کیا، مجھے مسیحی تعلیم نے متاثر کیا۔ نمونے کے لیے مسیحی تعلیم میں موجود مسیحیوں کے اچھے اعمال کی ضرورت ہے، اس روشنی کی ضرورت ہے جو نور خدا سے ملتا ہے، اور اس کی کرنیں دوسروں کو دکھائی دیں، دوسروں پر پڑیں، اور انہیں پتہ چلے کہ یہاں تاریکی نہیں، یہاں روشنی ہے۔ یہ سب اس روح کے باعث ممکن ہوتا ہے جو خدا چراغ کے طور پر انسان میں ڈالتا ہے، لیکن اس انسان میں جو اسے محبت کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا مکاشفہ پولس رسول پر ظاہر کیا، اور غلطیوں کے خط میں پولس رسول نے پہلے باب کی 11 اور 12 آیات میں کچھ یوں لکھا ہے: آئے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ اس کی کہانی کو ہم مسیحی اچھی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ دمشق کی راہ پر تھا اور مسیحیوں کو قتل کرنے جا رہا تھا، مارنے جا رہا تھا،
کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے رستے میں پکڑا اور اس پر اپنا کلام ظاہر کیا، تو یوں اس میں ایک تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی زمانے کی تبدیلی کا سبب بن گئی۔ افسیوں کے خط میں وہ 3 باب کی 3 آیت سے 6 آیت تک لکھتا ہے، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہوں۔ خدا کسی کا غلام نہیں، اس کا بیٹا بھی باپ کی طرح آزاد ہے، اور ان دونوں میں سے نکل کر ہماری مدد کے لیے آنے والا اور ہمیں روشن کرنے والا روح بھی آزاد ہے۔ جیسے رومیوں کے خط میں پولس رسول نے 8 باب کی 15 اور 16 آیات میں یوں کہا، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ بالغ ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہوا، اس کے وسیلہ سے، اس کے خون بہانے سے، اس کے موت میں جانے سے، اس کے زندہ ہونے سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم اسے قبول کر کے باپ کی وراثت میں اس کے ساتھ ہم میراث ہوں، اور ہم بھی اسے ابا یعنی اے باپ کہہ سکیں۔ ڈر ختم ہو گیا جب خدا باپ کی شکل میں آ گیا، تو وہ ڈر جاتا رہا۔ تو اے عزیزو، جس نے ہمیں آزادی کا روح دے کر بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق دیا، وہ ہمیں اپنے روشن چراغوں کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنے روشن چراغوں کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، کوئی شخص چراغ جلا کر تہ خانے میں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ چراغ دانوں پر رکھتا ہے، تاکہ اندر آنے والے کو روشنی دکھائی دے۔ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ اندر کون بیٹھے ہیں؟ اندر مسیح کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ باہر سے کس نے آنا ہے؟ اس کو روشنی چاہیے۔ تو باہر آنے والوں کے لیے ہمیں منور ہونے کی ضرورت ہے۔ باہر سے آ کر جو ہمیں روشن دیکھیں گے، وہی اس مسیحا کو قبول کریں گے جو نور کا سا چشمہ ہے۔ اگر ہم میں اس کا نور نہیں ہے، اور اگر ہم میں اس کی روشنی نہیں ہے، ہم میں اس کی کرنیں نہیں ہیں، تو دوسروں کو اس کا کیسے فیض پہنچ سکتا ہے؟ کیسے وہ اس روشنی کو دیکھ کر متاثر ہو سکتے ہیں کہ یہ مسیح کو، یہ نور کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان میں نور ہے۔ وہ نور، وہ روشنی، وہ چمک کیا ہے؟ کبھی پاکستان میں جو میری عمر کے یا میری عمر سے بڑے ہیں وہ جانتے ہوں گے، پاکستان میں مثال دی جاتی تھی کہ مسیحی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کوئی مثال بننی چاہیے۔ تو مسیحی زندگی میں اگر ایسی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب تاریخ ہے، زندگی تاریخ ہے، اس کو روشن ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پیمانے پر اسی لیے چراغ رکھا جاتا ہے کہ اس کی کرنیں دور تک روشنی پھیلائیں۔ ہمیں اس نے اگر نور بنایا ہے، اگر ہمیں اپنے چراغ کہا ہے، تو اس کی روشنی دوسروں کے لیے مہیا ہونی چاہیے۔ پولس رسول نے افسیوں کے خط میں 5ویں باب کی 8ویں آیت میں بیان کیا
क्योंकि पहले तुम तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। नूर के फर्जंद कैसे चलते हैं, ये हमारे तालीम का असल दर्स है कि मसीह को सिर्फ मानना काफी नहीं। वो तो शयातीन भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, कहते हैं कि हम बिलीव करते हैं, लेकिन इसके साथ दूसरे लफ्ज की तरफ भी कदम बढ़ाएं कि हम बिलीव करते हैं और फॉलो करते हैं। खाली बिलीव करना काफी नहीं। तो अगर हम फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है नूर को फॉलो करते हैं और रोशनी में चलते हैं। तो रोशनी में चलते हुए जो किरणें हम पड़ती हैं उनसे वो मुनक्कस होकर दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। मत्ती रसूल की अंजील में 5वें बाब की 16 आयत में लिखा है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, नेक काम ही हैं जो हमारी रोशनी है, जो हमारा नूर है, जो साबित करती हैं कि हम मसीह का नूर हैं और हम में से किरणें निकलती हैं। अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरों के साथ बुरा चलते हैं, तो हमारे अंदर ना मसीह का नूर है और ना हमारे अंदर से कोई किरणें ऐसी निकलती हैं जिनसे ये पता चल सके कि हम मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा हमारी जिंदगी से नूर का इजहार इसलिए चाहता है कि हम उसके ही जाने जाए। उसके जाने के लिए उसको मानना ही काफी नहीं है, उसकी बातों पे अमल करना भी जरूरी है। तो आइंदा अतवार हम उस भेद पर गौर करेंगे जिसका जिक्र पौलुस रसूल ने इफिसियों के खत में 5वें बाब की 6 आयत में किया है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मैरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। तो खुदावंद हम सबको अपने नाम में इस्तेमाल करे। आमीन।